دوستو بہت دن پہلے کسی گاؤں میں ایک مچھیرا رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ بیچارہ تھا تو بہت غریب، لیکن محنت بھی خوب کرتا تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی اپنا جال لے کر چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ جاتا اور سمندر کی چنچل موجوں سے کھیلتا ہوا بہت دور مچھلیاں پکڑنے کے لیے نکل جاتا۔ گھر میں ان کی بیوی بھی محنت کرتی تھی۔ گھر کا کام کاج کرنے کے بعد وہ گرم گرم مزیدار بھجیا بناتی تھی اور بیچنے کے لیے اپنے بیٹے کو دیتی تھی۔ وہ ان بھجیوں کو لے کر گاؤں کی گلی کوچوں میں چلا جاتا تھا۔ اس طرح مچھرے کا یہ چھوٹا سا کنبا ہنسی خوشی اپنی غریبی کے دن گزار رہا تھا۔ ایک روز مچھرے کا بیٹا بھجیے بیچنے کے لیے گاؤں سے دور نکل گیا۔ جب سب بھجے بک گئے تو وہ پیسوں کو تھال میں رکھ کر تھال سر پر اٹھائے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر بہت دور تھا، گرمی بھی بہت تیز تھی۔ لڑکا چلتے چلتے تھک گیا۔ راستے میں اسے ایک بڑا سا پتھر دکھائی دیا۔ پتھر کو دیکھ کر اسے خیال آیا کہ اس کے سائے میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ یہ سوچ کر اس نے تھال پتھر پر رکھ دیا اور خود پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تھال خالی ہے اور اس میں ایک بھی پیسہ نہیں۔ اب تو وہ بہت ڈرا کہ اگر خالی ہاتھ گھر گیا تو ماں ناراض ہوگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی اس کی مدد کرے، لیکن وہاں سے سوائے گھاس پھوس کے اور پتھروں کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آخر بہت سوچ وچار کے بعد ایک بات اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے جلدی سے خالی تھال ہاتھ میں لیا اور قاضی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس وقت قاضی صاحب اپنے دوستوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے چھوٹے سے لڑکے کو خالی تھال لیے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بڑی حیرت کی اور ان کے دوستوں کو بھی بہت تعجب ہوا۔ لڑکا قاضی صاحب کے سامنے آیا، تھال زمین پر رکھا اور ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ قاضی صاحب مسکرا کر پوچھا، کیوں بیٹا، کیا بات ہے، یہاں کیسے چلے آئے ہو؟ قاضی صاحب کے لہجے میں ہمدردی تھی، محبت تھی اور لڑکا اسی ہمدردی اور محبت کا محتاج تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ اس نے روتے ہوئے اپنی پوری کہانی انہیں سنانا شروع کر دی۔ قاضی صاحب اور ان کے دوستوں نے لڑکے کی پوری کہانی غور سے سنی۔ جب اس نے پوری بات سنائی تو چاروں طرف ایک خاموشی چھا گئی۔ قاضی صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سر جھکا لیا اور کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور بڑی سنجیدگی سے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس لڑکے کے ساتھ جاؤ اور اس پتھر کو جس پر اس نے پیسوں کا تھال رکھا تھا رسیوں سے جکڑ کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ اس نے اس غریب کے پیسے چرائے ہیں، اس کی محنت چرائی ہے، لہذا اسے اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ قاضی صاحب کے اس حکم پر سپاہیوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ کہیں پتھر بھی چوری کر سکتا ہے، لیکن قاضی صاحب کا حکم تھا، لہذا وہ لڑکے ساتھ گئے، پتھر کو رسیوں سے باندھا اور کھینچتے ہوئے چلے آئے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے قاضی کے سپاہیوں کو اس طرح پتھر لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ سپاہیوں نے جو سچ بات تھی وہ بتا دی۔ آن کی آن میں یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ ایک پتھر نے مچھیرے کے بیٹے کے پیسے چرائے ہیں اور اسے انصاف کے لیے قاضی صاحب کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی گاؤں کے سب لوگ عدالت کی طرف چل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے عدالت کا کمرہ ہجوم سے کھچا کھچ بھر گیا۔ قاضی صاحب عدالت میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف مچھیرے کا بیٹا تھا اور دوسری طرف رسیوں میں جکڑا ہوا پتھر رکھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ تم نے پیسے تھال میں رکھے تھے اور تھال کو اس پتھر کے اوپر رکھا تھا؟ لڑکے نے بڑے ادب سے جواب دیا، جی حضور، مجھے پورا یقین ہے کہ تھال اس پر تھا اور تھال کے اندر پیسے تھے۔ اب قاضی صاحب نے اپنا رخ پتھر کی جانب کیا اور کہا، مدعی نے اس وقت جو کچھ بھی کہا ہے، کیا تمہیں اس سے انکار ہے؟ قاضی صاحب کے اس سوال پر پوری عدالت میں ایک کہکا گونج اٹھا۔ سب لوگ آپس میں چہ مغیاں کرنے لگے کہ کہیں پتھر بھی چوری کر سکتا ہے۔
کہیں پتھر بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ قاضی نے لوگوں سے عدالت کی عزت اور احترام کی خاطر خاموش رہنے کے لیے کہا۔ عدالت میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ جب پتھر کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو قاضی صاحب نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، چونکہ عدالت کے سوال پر پتھر کی خاموشی اپنے جرم کا اقرار کرتی ہے، اس لیے اپنے جرم کی پاداش میں اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ قاضی صاحب کے اس فیصلے پر عدالت میں پھر ایک بار کہکے کی آواز گونج اٹھی۔ چوبدار نے دوبارہ مجمع کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ عدالت کے کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اب پتھر کو عدالت کے بیچوں بیچ لایا گیا، اس کی رسیاں کھول دی گئی۔ سپاہی کا کوڑا اس پر برسنا شروع ہو گیا۔ کوڑے کی آواز فضا میں کانپنے لگی اور لوگ اس عجیب و غریب سزا پر ہنسنے لگے۔ سزا مکمل ہو گئی۔ قاضی صاحب نے عدالت برخاست کر دی اور جب لوگ باہر جانے لگے تو قاضی صاحب نے اچانک سب لوگوں کو رک جانے کا حکم دیا اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، چونکہ آپ لوگوں نے عدالت کے کمرے میں بے اختیار کہکا لگا کر اس کی توہین کی ہے، لہذا ہر شخص کو سزا کے طور پر 1 پیسہ جرمانہ کیا جاتا ہے۔ ایک سپاہی پانی سے بھرا ہوا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے دروازے پر کھڑا رہے گا اور ہر شخص اس پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں 1 پیسہ ڈال کر باہر کی طرف نکل جائے گا۔ حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ قاضی اپنا حکم سنا کر خاموش ہو گیا۔ مختلف شکوک اور شبہات کا مرکز بن گیا۔ سپاہیوں نے مجمع کو ایک قطار کی صورت میں کھڑا کر دیا۔ اب ہر شخص باری باری اس پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں 1 پیسہ ڈالتا اور باہر کی طرف نکل جاتا۔ قاضی صاحب کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک شخص پیالے میں پیسہ ڈال کر باہر ہی نکلنا چاہتا تھا کہ قاضی صاحب نے چلا کر کہا، اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ سپاہیوں نے اسے فوراً پکڑ لیا اور قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ عدالت دوبارہ بیٹھی۔ قاضی صاحب نے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چور پکڑا گیا اور آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے گرفتار شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اس غریب کے پیسے نہیں چرائے؟ اگر تم نے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیا تو تمہیں دگنی سزا دی جائے گی، ایک چوری کے الزام میں اور دوسرا جھوٹ بولنے کے جرم میں۔ اس شخص نے فوراً اپنے گناہ کو قبول کیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ سب لوگوں نے مل کر قاضی صاحب سے درخواست کی کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے چور کو کیسے پکڑا۔ قاضی صاحب نے کہا، پتھر کو عدالت میں پیش کرنے کا مقصد آپ سب لوگوں کو یہاں جمع کرنا تھا۔ پتھر سے ایک گفتگو اور ان کی سزا ایک مذاق تھا جس کا مقصد آپ لوگوں کو ہنسا کر توہین عدالت کا جرم قرار دینا تھا اور آپ لوگوں سے جرمانہ وصول کرنے سے مراد چور کو پہچاننا تھا، اور وہ مراد حاصل ہو گئی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کس طرح، تو وہ بھی سن لیجئے۔ آپ لوگوں نے پانی میں 1 پیسہ ڈال دیا لیکن کچھ نہیں ہوا، اور جب اس شخص نے پانی میں پیسہ ڈالا تو پانی کی سطح پر تیل کی چکناہٹ تیرنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پیسے پر تیل لگا ہوا تھا، اور تیل پر لگا ہوا پیسہ آپ کی جیب میں کہاں سے آیا؟ اسی بھجے کے تھال سے جس میں تیل پیسے پر لگ گیا تھا۔ قاضی کی یہ بات سن کر سب کو حیرت ہوئی اور قاضی کے فیصلے کی داد دینے لگے۔ اس کے بعد جرمانے کے وہ تمام پیسے مچھیرے کے لڑکے کو دے دیے۔ اس طرح لڑکا خوش خوش اپنے گھر لوٹا اور چور کو اس کی کیے کی سزا مل گئی۔ جی دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔